حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ اتحاد رمضان، اتحاد رمضان۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ دنیا دھیرے دھیرے سرکش ہوتی چلی جا رہی ہے، نافرمانی اور سرکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت ساری دنیا کے انسان وہ منچاہی زندگی پر چل رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی ذات، رسول اور آخرت سے اثر لینا چھوڑ دیا ہے۔ اب جو نوجوان نسل ہمارے سامنے ہے، جو لوگ ہیں ہمارے سامنے، وہ منچاہی زندگی چاہتے ہیں، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ ذات رسول اور نہ آخرت سے اثر لیتے ہیں۔ بس ایک ظاہری زندگی ہے اور ظاہری دنیا ہے، اسی کے گرد یہ گھوم رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ کائنات، یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ فرعون کی ساری طاقت لگی کہ موسیٰ کو ذبح کر دینا ہے، موسیٰ پیدا ہوتے ہی ذبح ہو جائیں۔ لیکن ہم نے کہا تھا کہ اس کائنات میں صرف اللہ کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں۔ کثرت سے 70,000 سے زیادہ بچے قتل کیے گئے تاکہ موسیٰ زندہ نہ رہیں، لیکن ساری تدبیر فرعون کی الٹی ہو گئی۔ موسیٰ پیدا ہو کر ہی رہے اور اس کے دربار میں ہی پل کر رہے۔ اچھا، کتنی حیرت کی بات ہے کہ جب وہ کثرت سے بچوں کو قتل کرنے لگا موسیٰ کے اندیشے میں، تو وزیر نے مشورہ دیا کہ اے بادشاہ، اگر تو سب کو قتل ہی کرا دے گا تو پھر حکومت کس پر کرے گا، تیری رعایا کون ہوگی؟ پھر کیا کریں؟ کم سے کم ایک کام کر کہ 1 سال مار اور 1 سال چھوڑ۔ تو حیرت یہ ہے کہ جس سال وہ مارتا تھا اس سال اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، اور جس سال وہ چھوڑتا تھا اس سال اللہ نے حضرت ہارون کو پیدا کیا۔ جبکہ ہونا الٹا چاہیے تھا، جس سال وہ چھوڑتا تھا اس سال وہ اللہ موسیٰ کو پیدا کرتا، اور جس سال وہ مارتا تھا اللہ اس سال ہارون کو پیدا کرتا۔ لیکن وہ اللہ ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ حیات سے حیات کو نکالنا کون سا بڑا کام ہے۔ تمہارا خدا وہ نہیں جو حیات سے حیات کو نکالتا ہے، تمہارا خدا وہ ہے جو موت کے چنگل سے حیات کو نکالتا ہے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ تمہارا خدا وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، آپ دیکھیں موسیٰ جب پیدا ہوئے تو حکم دیا کہ مادر موسیٰ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیجئے۔ جناب موسیٰ کی ماں گھبرا گئی کہ ایک موت سے بچایا اور اللہ تو دوسری موت کے حوالے کرنے کے لیے کہہ رہا، فرعون سے بچا، دریا میں جا کر ڈوب جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے موسیٰ کی ماں کے دل میں آیا جس سے بچانا ہے، جب اسی کے پاس چلا جائے گا تو بچے گا کیسے؟ لا تخافی ولا تحزنی، نہ موت کا خوف کھا نہ غم، تو دیکھے گی کہ اسے میں تیری گود میں پلٹاؤں گا اور رسول بنا کر پلٹاؤں گا۔ وَلَعَدُّوهُ وَجَعَلْنَاهُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ زمانے نے دیکھا کہ موسیٰ پلٹ کر اپنی ماں کی طرف آئے اور رسول بن کر آئے۔ تو میرے عزیزو، آپ نے دیکھا اسی دریا میں 2 کمال ہوا، اسی دریا سے موسیٰ سلامتی کے ساتھ سفر کر کے باہر نکلتے ہیں، اور اسی دریا میں فرعون ڈوب کر مر جاتا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کارخانہ کائنات میں حکومت میری چلتی ہے، میں جب چاہتا ہوں کسی کو زندگی دے دیتا ہوں اور میں جب چاہتا ہوں کسی کو موت دے دیتا ہوں۔ جناب ابراہیم پیغمبر کے لیے
नमरूद ने कैसी आग का इंतजाम किया था, इतनी भयानक आग कि परिंदे भी उधर से गुजरने से डरते थे, मीलों दूर तक लपट जाती थी। खुद उसे फेंकने के लिए सब कैसे इब्राहिम को डाला जाए आग में, तो मिंजनीब का सहारा लिया। लेकिन वो नमरूद कहता था कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, लेकिन उसकी भी हिम्मत न थी कि उस आग में जाकर इब्राहिम को डाल दे। मिंजनीब का सहारा लिया गया, लेकिन इब्राहिम जानते थे आग इसने जरूर रोशन किया है, मगर कंट्रोल तो हमारे खुदा का है। लिहाजा बड़े इत्मीनान से नेमल मौला व नेमल नसीर कहते हुए आग में चले गए। नतीजा ये हुआ कि या नार कुनी बरदम व सलामन अलैहि व आखिरु दावाना।